الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باعزت باوقار حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میری اس موقع پر حاضری ایک نکاح کی تقریب میں شرکت اور نکاح پڑھانا اور نکاح کا کچھ بیان کرنا تھا، لیکن جب احمد آباد کا کوئی پروگرام بنتا ہے تو اپنے عزیز دوست اور ہم مشرب اور ہم فکر و ہم عقیدہ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم، جن کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے پیچھے جانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کو اطلاع دی اور حضرت نے ہمارے اور دیگر علماء اکرام سے رائے مشورہ کر کے یہ پروگرام یہاں تھوڑی دیر کا رکھا ہے۔ اللہ پاک ان کی پاک نیت کے مطابق ہم کو اور آپ کو سب کو دین سے اور دین کی دعوت سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کتنے علماء اکرام یہاں موجود ہیں، یاد رکھیے علماء کی موجودگی بجائے خود خیر و برکت، صرف مسجد کے لیے نہیں، مسجد کے باہر بھی علاقے میں اگر واقعی علماء اکرام بیٹھے ہیں تو گویا نبی کی گدی پر بیٹھنے والے یہاں جمع۔ لہذا میں کچھ باتیں عرض کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ غور سے سنیے، اگرچہ میرا کوئی ایک مستقل موضوع نہیں ہے، لیکن جب جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی ہم آپ کو رائے مشورہ دے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب اتاری۔ یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پیغمبر تو اللہ نے بہت سارے بھیجے، لیکن آخری پیغمبر پر آخری کتاب اللہ نے اتاری، اور ساتھ یہ بھی اعلان ہے کہ اب یہ پیغمبر دنیا میں آ گئے، اللہ نے ان کو بنایا نبی اور دنیا میں یہ رہے، انہوں نے کام کیا، جو اللہ نے کہا وہ کام کیا، جو اللہ نے بتایا وہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ساتھ اعلان ہے کہ یہ آخری نبی ہے، یعنی اب ان کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اس ہماری دنیا میں آئیں گے تو وہ اس وقت نہیں بنائے جائیں گے، وہ تو پہلے ہی سے نبی ہیں، پہلے بنائے جا چکے، آسمان پر اٹھا لیے گئے، جب اللہ چاہے گا پھر دوبارہ وہ دنیا میں آ جائیں گے، لیکن وہ نبی بنائے نہیں گئے، وہ پہلے ہی سے نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، اور قرآن کے بعد ایک حرف بھی اللہ کچھ نہیں اتارے گا۔
قرآن اور نبی کے کلمات یعنی حدیث کی شکل میں. حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرح تو نہیں ہے حدیث، لیکن حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ یہاں آیات اللہ اور الحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حضور کی بات. جو حضور کہیں اس کو ان کی بات نہ کہنا، بلکہ وہ اللہ کی بات ہے، اللہ جو ان کے دل میں ڈالتا ہے. لہذا حدیث بھی اللہ ہی کی بات ہے. تو قرآن اور حدیث کے بعد اب قیامت تک کسی پر ایک حرف اتارا نہیں جائے گا. اگر کوئی بے ایمان سر اٹھا کر کہے کہ میرے اوپر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا ہے، وہ جھوٹا. اس کو جھوٹا ہم بتا رہے ہیں، حضرت بتا رہے ہیں، آپ حضرات بتا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ بتا رہا ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہے کہ اللہ میرے اوپر کچھ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، یا نازل کرنے والا ہے اللہ میرے اوپر. اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اب کچھ نہیں اتارے گا، چاہے جتنے قادیانیت سے نکل کر چاہے جتنی شاخیں ہو جائیں، لیکن اللہ کا کوئی پیغام کسی پر اترنے والا نہیں. جو کہہ دے وہ جھوٹا ہے، اللہ پر تہمت لگانے والا کہ اللہ میرے اوپر اتارا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وہ اللہ پر جھوٹ لگا رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے میرے اوپر اللہ اتار رہا ہے. کچھ غلط ہے، جھوٹ ہے. تو لہذا اب کیا پتا چلا؟ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن اور حدیث ہے. حدیث قرآن کی طرح نہیں ہے، یہ 2 مرتبہ میں نے کہا، یاد رکھنا. قرآن کی طرح حدیث نہیں ہے. قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے. قرآن کے حافظ ہوتے رہتے ہیں، حدیث کے حافظ خال ہوئے ہیں. جس کثرت کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں، حدیث کے حافظ ویسے نہیں. لہذا قرآن، اس کی حفاظت تم لوگ کرنا یہ سب کچھ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اس کی حفاظت میں کروں گا، تم نہیں کرو گے. اللہ میاں کیسے آپ کریں گے؟ قوم عمالقہ میں کتنے لمبے تھے لوگ تھے جن کا کندھا کوئی آدمی، لمبے سے لمبا آدمی نہیں چھپائے گا. اس سے بھی اونچے لوگ، ایسے لوگ پیدا ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ وہاں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ دیکھا کہ یہ بونے آ رہے ہیں، ان کے سامنے ہم لوگ بونے لگیں گے. تو کوئی ایک ان میں کا آدمی جو ہے اسے 5-7 آدمیوں کو اپنے کرتے کے دامن میں رکھ لیا اور لے جا کے اپنے بادشاہ کے سامنے الٹ دیا. تب تو آئے وہ کہا کہ تم لوگ وہاں جاؤ گا، لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ہم بھیا نہیں جائیں گے وہاں، اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل لوگ، ان فیہا قوما جبارین، بڑے ڈینجر قسم کے لوگ وہاں ہیں. ہم کو اینٹیں گمے پتھر سمجھ کر کے کرتے میں ڈال لیا اور یہاں لا کے الٹ دیا. ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا. کاہے کے لیے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے. غلط ہے، جھوٹ ہے. کیوں؟ اگر ایسے لوگ پیدا ہوتے تو ساری دنیا میں مسلمان اور مسلمانوں کے مخالف یہ کہتے کہ اتنے مضبوط لوگ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، لہذا ایسی صورت میں قرآن اگر باقی ہے تو کون سے ایسے کمال کی بات. یاد رکھو یہ بات. اللہ نے کیا انتظام کیا؟ آسمان پہ جیسے ستارے نظر آتے ہیں ایسے قرآن نظر آتا.
نہیں سب لوگ کہتے کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، لہذا اس میں کوئی فرق ہی نہیں آ سکتا۔ جیسے دنیا میں آسمان نظر آ رہا ہے ایسے قرآن نظر آتا، آسمان بھی باقی رہے گا قرآن بھی باقی رہے گا؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ قرآن کی کون حفاظت کرے گا؟ کس کو ذریعہ بنایا؟ وہ بچے جو اپنے پردادا کا نام بھی نہیں جانتے، ان سے کہا تمہارا باپ کون ہے؟ فلاں۔ دادا؟ زیادہ بتا دیا۔ پردادا؟ کہا میں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے پردادا کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ان سے کہو سورہ انبیاء پڑھو، وہ فوراً پڑھنے لگے۔ ابھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے والدین کو اچھا رکھے اور وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نمونہ بنے۔ قرآن پاک پڑھنے کا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی حفاظت ہوگی، نبی کی تعلیمات ساری کی ساری قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ احادیث مبارکہ میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن اور حدیث ہماری زندگی کے، ہمارے مذہب کے دو مرکزی عنوان یہ باقی رہیں گے، ان کو فنا نہیں۔ انتظام خداوندی کیا ہے؟ اللہ کا انتظام یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے پہل ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں پاورفل ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پاورفل ہوگی، ان سے زیادہ پاور کسی میں نہیں ہوگا۔ آج کیا ہے؟ کسی بزرگ کے پاس جائیے تو کہیں 12 تسبیحات پڑھو، ایک چلہ لگاؤ، 2 چلے لگاؤ۔ جماعت میں جانے والے احباب چلے پہ چلہ لگا رہے ہیں، سال بھر 4 مہینے 4 سال پوری عمر، اور اس کے بعد میں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سال بزرگ کے پاس رہے؟ 4 سال رہے، 4 مہینے چلے میں گئے، فلاں بزرگ کے ساتھ رہے، جماعت کا کام کرتے رہے۔ یہ سب نیک کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے باہر جا رہے ہو، جماعت میں لگے ہوئے ہو، تو یہ کوئی برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھے ہو، یہ کوئی برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ یہ سب کام کرنے والے اپنی پوری زندگی، حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ہمارے مخدوم زادے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات کو عام فرمائے۔ حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اور صبح کے ناشتے پر حضرت نے حکم دیا تھا کہ ناشتہ یہیں کرنا۔ ایک صاحب آئے مدینہ منورہ کے اور کہنے لگے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے غار ہرا میں اور غار ثور میں اندر بیٹھ کر 12 تسبیحات پڑھی گئی۔ بہت دل خوش ہوا، ماشاءاللہ، کیا کہنا، بہت دل خوش ہوا، جہاں کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غار ہرا میں، غار ثور میں حضور تشریف لے گئے۔ آج کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں کا فرش وہ ہو جو حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور حضور گئے، غار ہرا پہلی وحی اتری، وہاں بیٹھ کے جو ذکر کیا گیا اور 12 تسبیحات پڑھی گئی وہاں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، دل بہت خوش ہوا۔ پھر میں غور کرتا رہا کہ اے اللہ، جب کوئی صحابی ایمان لاتا تھا تو اس ایمان لانے کے کتنے دنوں کے بعد وہ کمپلیٹ ہوتا تھا؟ بہت غور کرنا، اللہ کے واسطے بہت غور کرنا۔ اگر بات تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں ہم سے پوچھ لینا۔ صحابی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد کتنے چلے حضور لگواتے تھے، کتنی مشقت ان سے کرواتے تھے۔ اب میں مثال دے دوں، ایک صحابی 50 صحابہ کو قتل کر کے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں،
حضور تک پہنچے. حضور نے ایک نظر ان پر ڈالی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نبی کی نظر میں ایسی قوت دیتا ہے کہ اس پار سے اس پار ہو جاتا. وہی ہوا. ہاتھ کب کپانے لگا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, اور بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. فوراً دل ٹھہرا, دماغ میں سکون آیا, حضرت کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کایا پلٹ چکی. حضرت ہی یاد تھے اور کوئی یاد نہیں تھا, اور فوراً کلمہ پڑھا. اب حالت اور سنبھل گئی, اور حضرت نے تلوار گری ہوئی اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں دی, کہا اب ادھر سے جاؤ. کتنا ٹائم لگا ہوگا اندازاً آپ کے خیال میں؟ 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ؟ کچھ بھی نہیں. چند لمحے حضور کے ساتھ رہے. کوئی نماز پڑھی, وضو کیا, غسل کیا؟ ارے کچھ کیا نہیں, کچھ نہیں کیا. انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے ان کو دیکھا, اور انہوں نے ان کو دیکھا. کیا ہوا؟ کچھ مجھے جرأت ہوئی, کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی. ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا. 12 تسبیحات تم پڑھو, چلے تم لگاؤ, یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ہو کیا رہا ہے؟ ایک نظر ڈالی, اور ڈالنے کے بعد پھر کایا پلٹ گئی. میں کہتا ہوں ان صحابی نے حضرت کے ساتھ ایک نماز نہیں ادا کی ہے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے وضو نہیں کیا ہے, مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے غسل نہیں کیا ہے, قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھا ہے, کلمے کو بار بار دہرایا نہیں ہے, ایک تسبیح نہیں پڑھی ہے. میرے بھائی, ان صحابی کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو, اور پوری کائنات امام ابو حنیفہ جیسوں سے بھر دی جائے, امام مالک جیسوں سے بھر دی جائے, دوسرے پلے میں رکھ دو, ان صحابی کا ایمان بڑھ جائے گا جو ایک لمحے کے لیے حضور کے ساتھ رہے. کیوں؟ بہت آسان بات ہے. سائیکل زیادہ تیز چلتی ہے, ہوائی جہاز؟ سوچ لیجئے, موٹر زیادہ تیز چلتا ہے یا ہوائی جہاز؟ سوچئے. سب لوگ کہیں گے آپ ہم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں, ہم احمد آباد کے رہنے والے, دن رات جہاز پہ سفر کرنے والے. اے اللہ کے بندو, سوچو تو, منزل کی طرف سائیکل بھی لیے جا رہی ہے, منزل کی طرف کار بھی لیے جا رہی ہے, اور منزل کی طرف موٹر بھی لیے جا رہی ہے, اور منزل کی طرف بس بھی لیے جا رہی ہے, منزل کی طرف ٹرین بھی لیے جا رہی ہے, اور منزل کی طرف ہوائی جہاز بھی لیا جا رہا ہے. ہوائی جہاز میں بھی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں. وہ برطانیہ نے چلایا تھا, پتہ نہیں اب چل رہا نہیں چلا, کانکارڈ, اور وہ راکٹ, اور وہ چاند پر جانے والی جو سواری ہے, جس کے اوپر چاند میں جاتے ہیں, سیکنڈوں میں پہنچ گئے. دنیا میں دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ منزلیں پاور کے حساب سے بڑھتی ہیں. تو حضرت میں کتنا پاور ہے, حضور میں کتنا پاور ہے. ان کے پاس ایک لمحے کے لیے اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا تو یہ سمجھو ایک لمحے کا ایمان پوری دنیا کے ایمانوں سے ان کو بڑھا دیتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم صحابی کا مرتبہ اپنے حساب سے جانو, آج کل کی بول چال میں جانو. کیا چلے لگانا بری بات ہے؟ کیا 12 تسبیحات ضروری ہے؟ اپنے دل کی صفائی کرو. کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں چند باتیں بتائیں کہ رسول سب سے بڑے مبلغ ہیں, رسول سب سے بڑے معلم ہیں, رسول سب سے بڑے مرشد ہیں, اور سب سے بڑے مزکی ہیں. رسول کی بات یہ بتائی گئی. تو آپ کی صحبت میں ایک لمحہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ دنیا کے سارے بزرگوں کو گرد کرتا ہوا آگے بڑھ جائے گا. مثالوں سے بات آپ کے سمجھ میں آئی. یہ بات کیوں ہے
اس لیے کہ اس پوری جماعت کو جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے قرآن کی فرنٹ لائن میں کھڑا کیا، حفاظت دین کی فرنٹ لائن میں کھڑا کیا گیا، یعنی قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے۔ آج ہم بھی تو کھڑے ہیں، اللہ معاف کرے، کیا ہم شراب رکوا دیتے ہیں؟ آپ سوچئے، کیا سب مسلمانوں کو ہم صحیح معنی میں مسلمان بنا لیتے؟ کچھ نہیں، جتنا ہم سے بن پاتا ہے کرتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور جس کی ہدایت رک جاتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ ہمارے اندر کوئی پاور نہیں، ہمارے اندر کوئی پاور نہیں، ان لوگوں میں پاور تھا۔ کیسا پاور معلوم ہے؟ کیسا پاور؟ ایسا پاور کہ بس عجیب و غریب۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ، اور خطبہ دیتے دیتے اچانک کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ نہ وہاں ساریاں ہیں نہ وہاں پہاڑ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کے اس فرمانے کے بعد صحابہ اکرام بھوچکا ہو گئے، یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں خطبے میں؟ یہاں تو کوئی پہاڑ نہیں، یہاں ساریاں نہیں۔ کبھی ساریاں واپس آئے، وہ جنگ پہ گئے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں نے دیکھا کہ سہاریہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، سامنے بھی دشمن، پیچھے پہاڑ۔ تو وہ نہیں دیکھ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھ کے کہا سہاریہ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ کہا کہ میں بچ گیا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا فلاں دن عین جمعے کے وقت میں حضرت فاروق اعظم کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ اگر میں پہاڑ پہ نہ چڑھتا تو میری جان نہ بچتی، میں ختم ہو جاتا۔ کیا بات ہے؟ فاروق اعظم کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے منبر پر پکار کے کہا کہ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ پیغمبر نہیں تھے فاروق اعظم، عالم الغیب و شہادہ نہیں تھے فاروق اعظم۔ اللہ اللہ، یہ اعجاز روحانیت، اللہ اللہ، یہ اعجاز روحانیت۔ نظم حکمت میں آیا یکایک خلل، مرد مومن نے منبر پہ جب یہ کہا ساریہ ساریہ الجبل الجبل، حضرت ساریہ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز سن کر کے میں آپ کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت تیار ہوئی کاہے کے لیے؟ سب سے پہلے دین کی حفاظت کے لیے پہلا دستہ کون ہے؟ صحابہ۔ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں ہے تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، جس زبان میں میں بول رہا ہوں اس زبان میں سب لوگ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے یاد رکھنا، جو پہلا دستہ ہوتا ہے سارا زور اسی کے اوپر آتا ہے۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کیا الف لام میم غلبت الروم، غلبت الروم فی ادنی الارض، روم کو فتح ہوگی، ایران ہارے گا، فارس کے آتش کدا ویران ہو جائیں گے، فارس میں آگ کا باقی نہ رہ کر اندھیرا چھا جائے گا، روم جیتے گا، ایران ہارے گا، یعنی فارس ہارے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر ومن قبل ومن بعد۔ قرآن میں سورہ روم اتری نہیں اتری؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ ایران اتنا آگے بڑھ کے جیت رہا تھا کہ بظاہر لوگوں کو اس کی امید نہیں تھی کہ یہ ایران ہارے گا،
وقت آیا، کیا آیا؟ ایران ہارا، اور جس وقت میں بدر جیتے ہیں مسلمان، اسی وقت میں، اور جب ایران کے جیتنے کی خبر مکے میں آتی تھی تو یہ بت پرست لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھائی وہ ایران بہت اچھا ہے، وہ آگ کی پوجا کرتا ہے، ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں، لہذا ایران سے بہت خوش ہوتے تھے۔ اور نصارہ کا حال یہ کہ وہ اہل کتاب، نصارہ اہل کتاب، اور یہودیوں کے مقابلے پر نصارہ کو غنیمت قرآن نے بتایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قسیسین و رہبانہم۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ یہود کے مقابلے پر یہ دشمنی میں تمہارے ساتھ نہیں، تم سے محبت کرنے والے، لہذا نصارہ کو یہ لوگ برا سمجھتے۔ جب بدر جیت کر آئے اسی وقت اللہ نے ان کے پاس خبر بھیجی کہ روم جیت گیا، ایران ہار گیا۔ تو اسی کو کہا کہ آج یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ آج مسلمان خوش ہو گئے اللہ کی نصرت پر۔ ایک طرف بدر میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، دوسری طرف ایران کو چوپٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لائن بڑی مضبوط لائن، ان کے اوپر وہ پہاڑ آئے ہیں اور وہ روڑے سامنے ہیں کہ جن کو کوئی، اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ بات سوچئے یا آنکھیں کھول کے سوچئے کہ وہ جا رہے ہیں گھوڑوں کے اوپر اور پتہ چلا کہ پل توڑ دیا ہے دشمنوں نے، اب اس پار سے اس پار کیسے جائیں گے؟ وہ ہمت کے چیالے، وہ اللہ کے فرمان پر یقین رکھنے والے، وہ جو دین اسلام کی پہلی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، یہ سب اپنے گھوڑوں پہ جا رہے ہیں۔ کہاں؟ پل بنا ہوا ہے، اس پار سے اس پار جا، وہاں پہنچے تو دیکھا سمندر ہے، پل ول سب غائب ہے، توڑ دیا دشمنوں نے پل۔ اب کیا کریں؟ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ غور کرو، اب کرے تو کیا کرے، کیسے اس پار سے اس پار جائے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص موجود ہیں اور وہ پکارتے ہیں کسے؟ ارے اسی کو پکارتے ہیں جسے پکارنا چاہے۔ کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، بنی اسرائیل میں آپ نے سمندر میں، دریا میں 12 راستے بنا دیے تھے اور آپ کا لشکر خیریت کے ساتھ گزر گیا تھا، اور فرعون کا لشکر آیا تھا تو آپ نے راستے ختم کر دیے تھے۔ اے اللہ، آپ تو زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آئے گی، موت کو تو آپ بنانے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ سوتے نہیں ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ آپ کو اونگ آتی ہے نہ آپ کو نیند آتی ہے۔ اے اللہ، اب ہم کہاں جائیں؟ رو پیٹ کے کریں؟ نہیں، اے اللہ، وہ اصحاب موسیٰ تھے، ہم اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کا نام لے کر اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال رہے ہیں، اور اس نیت سے ڈال رہے ہیں کہ ہمارے گھوڑے دریا میں تیریں گے نہیں، ہمیں جلدی ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پکار کے کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زبان میں وہ بیان کر رہے ہیں، الا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وہ لوگ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو کبھی دریا کے اندر ڈال دیا۔ الم تر ان اللہ ذلل بحرہ، الم تر ان اللہ ذلل بحرہ وانزل علی الکفار احدى الجلائل دعونا الذی فلق البحار فجاءنا بیاجب من فلق البحار الاوائل، کہ ہم نے اس اللہ کو پکارا جس نے اگلوں کی مدد کی تھی اور بڑے عجیب انداز سے وہاں راستے بنائے تھے، یہاں راستہ ایک نہیں بنا،
اور دریا کی موجوں کے غرور کو ہم اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند رہے تھے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہاں جاتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز۔ یہ کون ہے؟ ان کے اندر کون سا عنصر ہے جو ان کو آگے بڑھا رہا ہے؟ وہی صحابیت، صحابیت کا عنصر ہے ان کے اندر، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے ہر طرح کے لوگ ہوتے، ایک بزرگ صحابی کا یا نوجوان صحابی کا، مجھے ان کی صحیح عمر اس وقت یہاں حاضر نہیں، ان کا پیالہ گر گیا، اور جب کنارے پہنچ گیا، سارا سفر ہو گیا، تو سب لوگ بڑھنے لگے آگے، وہ رکے میں، ارے بھائی آپ کاہے کے لیے رکے میں، چلیے۔ کہ سنو، میرا پیالہ راستے میں گرا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا یقین ہے ان کو، کتنا یقین ہے، 1000 چلوں کے بعد بھی یہ یقین ہمیں نہ ہو۔ 15 برس، اگر 15 سال، 15 20 سال، 30 سال 12 تسبیحات ہم پڑھتے رہے تب بھی ہم کو اتنا یقین نہ ہوگا۔ وہ کھڑے ہوئے، دیکھا کچھ دیر کے بعد کہ ایک موج جو ہے وہ ان کا پیالہ لیے چلی آ رہی، اپنا پیالہ اٹھایا، کوئی تعجب بھی نہیں، کچھ نہیں، رکھا اپنے ساتھ چل پڑے۔ اتنا یقین، اسی لیے وہ اگلی لائن پہ کھڑے ہوئے۔ کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ معصوم ہیں؟ نہیں، معصوم تو نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو ہزاروں خانہ ساز عصمتیں ان کے غیر معصوم ہونے پر قربان ہو جاتے۔ وہ معصوم نہیں ہیں، وہ بے خطا ہیں، نہیں بے خطا نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایسی خطا کی ہے، ایسی خطا کی ہے، اس کے بعد میں ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، بڑے سے بڑا مسلمان قسم کھا کے دنیا میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا قصور معاف ہو گیا۔ اکیلے صحابہ ہیں جو قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں میرا قصور معاف ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کی خطائیں معاف ہو گئی، یہ سارے کے سارے معافی کا پروانہ ان کو مل گیا، قصور ہوا۔ میں نے مثال میں ایک دفعہ کہا، یہاں کورا کپڑا بچھا دیجیے نماز پڑھنے کے لیے، حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب سے کہو حضرت 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں دھلا کپڑا بچھائیے، پھر کہیے حضرت سے کہ نماز پڑھو، تو حضرت یہ نہیں کہیں گے وہ کورے کپڑے پر تو نماز ہو گئی، دھلے کپڑے پر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جیسا دھلا کپڑا پاک ویسے ہی کورا کپڑا پاک۔ فرق کیا ہے؟ اس پر کبھی نجاست لگی ہی نہیں تھی، اور اس پر نجاست لگی تھی مگر دھل گئی تھی۔ کورے کپڑے کی مثال نبی کا اعمال نامہ، اور دھلے کپڑے کی مثال صحابہ اکرام کا اعمال نامہ۔ صحابہ اکرام کا اعمال نامہ کیسا ہے؟ جیسے دھلا کپڑا۔ نجاست کا ذکر کب ہوگا؟ نجاست کا ذکر کب ہوگا؟ جب نجاست موجود ہوگی، اور جب نجاست زائل ہو جائے گی تو ذکر نجاست نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے حضرت معاویہ پہ بندوقیں تانے ہوئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج میں اپنے آپ کو کہوں اس کپڑے میں نجاست لگ گئی، اللہ نہ کرے۔ میں آیا مسجد میں جہاں وضو کیا جاتا وہاں بیٹھ گیا، اپنا کرتا دھو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ نجاست لگ گئی، کرتا دھو رہے ہیں۔ اور پھر جب دوسرے مرتبہ آیا کبھی تو آپ نے مجھے دیکھا کہ وہ مولانا آپ کی نجاست ایک مرتبہ کرتے میں لگی تھی، وہ آپ یہاں بیٹھے دھو رہے تھے، کوئی کہے گا؟ کیوں؟ اب نجاست نہیں ہے تو ذکر نجاست کاہے کا؟ کس کے کپڑے میں نجاست نہیں لگی ہے مگر ذکر نجاست نہیں ہے۔ صحابہ کے مصالب کے بیان کرنے والوں کے لیے یہ 2 سطر کا نسخہ کہ صحابہ
غلطیاں ہوئی، قصور ہوا، لیکن اللہ میاں بتاتا ہے تم سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی نہیں۔ محرم کے زمانے میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب بیان کر رہے تھے، میرے بھائی میرا مزاج نام لینے کا نہیں، میں نام لے کر کے کسی کی بات نہیں کہتا، اس لیے کہ مجھے کسی سے کوئی بدگمانی بدزنی نہیں، میں تو عقیدے کی صحیح بات سامنے آ جائے، چاہے نام آوے چاہے نہ آوے۔ ایک صاحب بیٹھے بیان کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ صحابہ بھاگنے لگے نبی کو چھوڑ کر کے غزوہ حنین کے موقع پر، تو میں نے کئی جگہوں پر کئی ایک مخالفین صحابہ سے بات کے دوران یہ بات کہی، ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا صحابہ بھاگ رہے تھے نبی کو چھوڑ کر کے، اور وہ غرور میں نعوذ باللہ مبتلا ہو گئے تھے، وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے نبی کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکے، میں نے کہا اس کا بیان کہاں ہے؟ کہنے لگے سورہ توبہ میں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ ہم نے کہا وہ آیت پڑھ دے گے؟ کہا میں تو حافظ نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں حافظ ہوں، آپ بتائیے، اگر اجازت ہو تو میں نکال دوں؟ کہنے ہاں نکال دیجئے۔ میں نے زبانی، اللہ فرمانے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ ہم نے کہا ترجمہ کیجئے۔ اللہ نے نصرت کی بہت سارے موقع پر، اے اصحاب محمد تمہاری، اور خاص کر حنین کے موقع پر۔ کہنے لگے یہی موقع ہے غلطی کا۔ تو ہم نے کہا اللہ میاں کو تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ اللہ میاں تمہارا بنانے والا ہے، تم اس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اے اللہ کے بندے، اگر ان کا ذکر بد ہوتا تو بدایت کلام کی شروعات نصرت سے نہ ہوتی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ میاں نے آنکھ پھوڑ دی مگر دانت باقی رکھا، یہی نصرت ہے؟ اللہ میاں نے پیر سے لنگڑا کر دیا، ایک ہاتھ باقی ہے، یہی نصرت ہے؟ بتاؤ، جب اللہ نصرت فرمائے گا تو وہ نصرت کاملہ ہو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سارے موقعوں پر، ویوم حنین، اور خاص کر حنین کے موقع پر۔ آگے کیا کہا؟ ایک ایسا پیارا جملہ ہے، اللہ اللہ قربان جاؤ، کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پر حنین کے موقع پر۔ آگے کیا ہے؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری، اس دن کیا ہوا تھا؟ 12,000 مسلمان، سوچ بھی نہیں سکتے تھے 12,000۔ 313 تھے بدر میں، 1500 حدیبیہ میں تھے، اور حنین میں 12,000۔ ہاں 12,000۔ تو صحابہ اکرام دین کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، کہ جب 313 تھے تو ان کے چھکے چھوڑا دیے، آج ہم 12,000 ہیں، آج تو ان کا پتا پانی کر دیں گے، آج ان کی حالت خراب کر دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم یہ نہ کہو، اگر آج ہم کہیں تو ساری دنیا ہماری تعریف کرے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تم یہ نہ کہو۔ کیوں؟ تمہارے بعد والے جتنے جیسے ہوں گے ویسے تھوڑے تم ہو، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تم سے یہ نہیں سنا جائے گا، بلکہ تمہاری کثرت تم کو اچھی لگی، لہذا ایک تھوڑی سی جھرجھری آئی، اور کیا ہوا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تمہاری کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا؟ اور کیا تھا؟ صحابہ اکرام گھوڑے بھگا رہے تھے، وہ نہیں بھاگ رہے، اور وہ کودے جا رہے تھے گھوڑوں کے اوپر سے، حتیٰ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے، اور اسی دن حضرت نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اسی اللہ نے جس نے کہا کہ تمہیں کثرت اچھی لگنے لگی تھی، اسی اللہ نے ایک لفظ سما، کاش کہ ہمارے علماء اکرام
توجہ دیں اور آپ حضرات صرف معنی اور مطلب سمجھ لیں جو میں بتانا چاہتا. ثم کے معنی کچھ دیر کے بعد. ثم کے کیا معنی؟ معنی تراخی کچھ دیر کے بعد. علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزهق. شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ آئی ملاقات کرنے کے لیے اور سلام کرنے کے بعد کچھ دیر کچھ بات بھی ہوئی. ثم قامت پھر اٹھی. یہ ثم جو ہے کچھ دیر ٹھہرنے، کچھ دیر تک یہ حال رہا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. اللہ فرما رہا ہے کہ اصحاب حنین رسول پر اور حنین والوں پر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ صحابہ سے یہ بات کہلوائی گئی تھی، قدرت نے کہلوائی تاکہ ان پر سکینہ اترے. سکینہ تو نبیوں پر اترا کرتا ہے اور یہاں اصحاب پر بھی بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے طفیل میں اتر رہا. حضور کے طفیل میں سکینہ اتر رہا. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی بیمار روایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے موقع پر کیا ہو رہا ہے، صحابہ اکرام پر اللہ سکینہ نازل کر رہا. اگر صحابی یہ کہہ دیں کہ تم نے حنین پہ یہ کیا، حنین کا بے شک کیا، لیکن اس کے آگے بھی تو پڑھو اللہ نے ہم پر سکینہ اتارا. آج کوئی نہیں کہہ سکتا، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا بزرگ یہ کہہ دے ہماری خطا معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صحابہ میں اعتراف ہے، یاد رکھنا، صحابہ میں اعتراف کی صفت ہے اور صحابہ کے دشمنوں میں ڈھیٹ پن کی صفت ہے. اعتراف کا ضد جو ہے وہ تمرد ہے اور تمرد کا ضد جو ہے وہ اعتراف. دونوں چیزیں ایک ہی جگہ بیان ہے. کیا فرمایا؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. کیا فرما رہا اللہ؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ منافق ڈھیٹ ہیں اور یہ صحابہ معترف بالذنوب. لہذا جو کافروں میں سب سے آگے منافق، اس کی ضد صحابہ اکرام کو قرار دیا. یہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہی وجہ ہے کہ قرآن پر ایمان ضروری ہے اور قرآن پر ایمان کے لیے صحابہ کو ماننا ضروری. یہ چھوٹے صحابی ہیں، یہ بڑے صحابی ہیں، ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے. ارے پاگلوں، دنیا کی عجیب مخلوق. کہ حضرت معاویہ حلق سے نہیں ہوتا. تم حضرت معاویہ کو جانتے ہو؟ تمہاری ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ یہ ویسے ہی حضرت معاویہ کے سلسلے میں نتنے پھلا رہے ہو. حضرت معاویہ کون ہے معلوم ہے؟ بے شک حضرت علی کا مرتبہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی خبط الحواس یوں کہے کہ حضرت علی کے جوتوں کے برابر بھی حضرت معاویہ کو نہیں سمجھتے، وہ بڑا بے حیا، بڑا بے شرم آدمی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. میں نے ابھی بتایا غلطی ہوئی ہے صحابی سے. حضرت علی کا مرتبہ افضل کیوں؟ وہ سابقین اولین میں سے، پہل ایمان لانے والوں میں سے ہے. اور حضرت معاویہ حضرت فاروق اعظم کے معتمد. آج جو بتایا جاتا ہے وہ کیا بتایا جاتا ہے؟ حضرت معاویہ تو یزید کے ابا تھے. حضرت معاویہ تو یزید کے ابا تھے. یہ ابا دادا شریعت میں نہیں چلتا، یاد رکھنا. حضرت ابراہیم کے ابا کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم کے ابا کون تھے؟
کبھی سوچا؟ ابراہیم کو کہا کہ حضرت ابراہیم کے ابا تو یہ تھے، اور حضرت معاویہ کو یزید کے ابا تھے، ہمیں یزید سے کیا لینا دینا؟ ہمیں یزید سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن آج تھوڑی سی نشست میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو اگر آج ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، نہ ہو بھاڑ میں جاؤ، نہ ہو بھروسہ تمہیں، حضرت فاروق اعظم کو ان پر بھروسہ، حضرت عثمان غنی کو ان پر بھروسہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بھروسہ تھا۔ دو لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک جمل اور ایک صفین۔ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، حضرت معاویہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے لیجئے۔ حضرت علی کوئی موقع آئے گا، اطمینان سے بدلہ لیا جائے گا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ ان کی سوچ اپنی جگہ، حضرت معاویہ کی سوچ اپنی جگہ۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ حضرت معاویہ کی لڑائی حضرت علی سے اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کا ایمان اور تھا، ان کا ایمان اور ہے۔ ایک خاص مسئلے کی بنیاد پر، ایک خاص مسئلے کی بنیاد پر حضرت علی سابقین اولین میں سے، حضرت معاویہ صحابی رسول اور مجتہد ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجتہد سے کبھی خطا ہوتی ہے، کبھی ثواب ہوتا ہے۔ اگر خطا ہوتی ہے تو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک بات کا جواب دیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام اکابر نے طے شدہ بات کا اظہار کیا۔ پوری جماعت صحابہ سے لے کے آج تک کسی صحیح روایت سے حضرت معاویہ کی کوئی مذمت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ثابت کر دو، نہیں ثابت کر سکتا۔ روایات کیسا روایتیں عجب عجب واقعی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کون بات چھوڑیں کون بات بیان کریں۔ قسم یہ روایت ہے، اچھا آپ کو معلوم ہے تاریخی روایت جو ہے وہ تاریخی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تاریخی روایت شریعت سے مطابقت رکھتی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، علی الراس والعین ہم اسے مانیں۔ اگر کوئی تاریخی روایت قرآن اور حدیث کے خلاف، صحابہ کی عظمت کے خلاف مل رہی ہے، ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام قرآن کی، میں نے بتایا صحابہ اکرام قرآن کی حفاظت میں رہے، دین کی حفاظت میں رہے، حدیث کی حفاظت میں رہے۔ دور صحابہ میں یہ کام ہوتا رہا، اور دشمنان دین تاریخی روایتوں میں اپنی اپنی باتیں بڑھاتے رہے، گھٹاتے رہے۔ جب بات کا زمانہ آیا تو دشمنان دین جو لوگ حضرت معاویہ سے ناخوش ناراض تھے وہ ان کی مذمت میں روایتیں پیش کرتے۔ پوری حقیقت یہ ہے جو 2 لفظوں میں نے بیان کیا۔ اسی پورا دفتر بھرا ہوا ہے۔ جمہور کسی ایک زمانے میں امام بخاری نہیں مانتے تھے حضرت معاویہ، امام مسلم نہیں مانتے تھے۔ تم بخاری سے زیادہ ہو، تم مسلم سے زیادہ ہو، تم ترمذی سے زیادہ ہو، ابو داؤد سے زیادہ ہو۔ پوری امت کا اجماع ہے حضرت معاویہ کی صحابیت پر۔ اگر وہ صحابی ہیں تو جو ان کا قصور ہوا ہے اللہ نے اسے معاف کیا ہے۔ صحابہ اکرام کے قصور کو معاف کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں دے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے، آپ سے وہ معاویہ سے لڑائی ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی۔ پھر آپ بھی جنت میں جائیں گے، معاویہ والے بھی جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، کہ میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ کہ یہ کیسے؟ آپ کی ان کی لڑائی ہوئی؟ فرمایا ہاں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،
دنیا کی کدورت ہمارے دلوں سے نکال دی جائے گی اور ہم بھائی بھائی بنا کے جنت میں داخل کیے جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی کے لشکر کا کوئی آدمی آیا اور کہا کہ میں حضرت کہا بیٹھو، بٹھایا ان کو، وہ کہا ابو الحسن کا تذکرہ کرو، یعنی حضرت علی کا تذکرہ کرو۔ کون کہہ رہا؟ حضرت معاویہ۔ ان کا حضرت علی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ حضرت معاویہ زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اور اس کے بعد میں فرمایا واللہ ابو الحسن ایسے ہی تھے جیسا تم بتا رہے۔ اتنی محبت۔ ایک غیر مسلم دوران جنگ میں کہتا معاویہ آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم دونوں مل کے علی کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر! حضرت معاویہ نہیں بول رہے، ان کی صحابیت اور ان کا ایمان بول رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے؟ او رومی کتے، کان کھول کر سن لے، علی کے لشکر سے جو پہلا سر سے کفن باندھ کر مجاہد نکلے گا اور جان دینے والا جانباز نکلے گا، اس کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ میرے بھائی، وہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، وہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوشائند تر تھا۔ ان کا حال کیا تھا؟ وہ تو عجیب و غریب لوگ تھے۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہ، اللہ اکبر، صحابی ایسے معمولی نہیں، ان 10 صحابہ میں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ بھلا کون ہے وہ 10؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کیوں گنتی کی؟ مسلمانوں یہ نام یاد کر لو، عشرہ مبشرہ، جن کو ایک ہی وقت میں اپنے بچوں کو یاد کراؤ، ان سے کہو 12 امام کون تھے، وہ پہاڑے کی طرح سنا دیں گے۔ اور ہم کو ہمارے شیخ اسد الامت حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے ناظم، جن کی خدمت میں اللہ کی مہربانی سے میں 4 سال رہا، فرماتے تھے دہیار نبی بہشت اند قطعا، ابو بکر عمر علی و عثمان، سادست سعید ابو عبیدہ، طلحہ زبیر عبد الرحمن۔ یہ 10 ہو گئے۔ لہذا یاد کرو، ان کو تعلق پیدا کرو۔ کیا معلوم یہ یاد کر نہیں تمہیں جنت میں لے جائے؟ کیوں؟ مجنو کا کام ہے لیلا لیلا کرنا، مجنو کا کام ہے لیلا لیلا کرنا۔ کیا کہتا ہے مجنو؟ تداویت من لیلا بلیلا من الہوا کما یتداوا شارب الخمر بالخمر، کہ میں لیلا کی محبت کا علاج محبت کر کے کرتا ہوں، جسے شراب کا رسیا، شراب کا عادی شراب پی کر کے اپنے نشے کو بجھاتا ہے اور شراب پی کے اب طاقت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی تو اگر شرابی شراب کا عاشق ہے، مسلمانوں تم صحابہ کے عاشق نہیں بنو گے، تم صحابہ کے چاہنے والے نہیں بنو گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اسماء بدریین اگر کوئی آدمی پڑھے تو دعا کرے، اللہ اس کی برکت سے دعا قبول کرتا ہے یا نہیں ہے؟ الدعاء عند ذکرہم مستجاب۔ کیوں؟ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے اگر صحابہ کا نام لوگے تو اللہ کو اچھا لگے گا۔ کیوں؟ اللہ کے چہیتے ہیں، چہیتوں کا نام لینا بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ مجنو گیا جنگل میں اور وہاں دیکھنے لگا ہرن چوکڑیاں بھر رہی، ہرن چوکڑیاں بھر رہی ہے، اور ادھر سے ادھر۔ دلی کی زبان میں ہرن کو مذکر کہتے ہیں، لکھنؤ کی زبان میں مؤنث کہتے ہیں۔ لہذا ہرن جو ہے وہ ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سب لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ مجنو صاحب بھی پہنچے کیسے عامری، اور انہوں نے دیکھا ان کو بھی اچھا لگا، تو فوراً اپنے آپ کو ادھر سے ہٹا کے پھر لیلا کی طرف لگانا ہے۔ تو اب کیا کہیں؟ بہت بڑا شاعر
یوں کہتا ہے باللہ یا ضبیات القاء قل لنا، باللہ یا ضبیات القاء قل لنا الیلا منکن ام لیلا من البشر، اے جنگل کی ہرنوں تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ لیلا تم میں سے ہے یا لیلا انسانوں میں سے ہے؟ یہاں بھی ہرن نہیں یاد رہی، لیلا یاد، ہرن نہیں یاد رہا، لیلا یاد رہی۔ یہ کہہ دیتا، لکھا ہے معانی اور بلاغت کے علماء نے کہ یہاں ام لیلا من البشری نام جو لیا گیا ہے یہ کیا کے لیے؟ تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے۔ ام ہیا من البشری سے بھی کام چل جاتا، ام لیلا من البشری، یہ لیلا کا نام جو دوبارہ لیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عاشق کو محبوب کا نام لیتے ہوئے مزہ آتا ہے، لہذا اگر لیلا کا نام لیتے ہوئے مجنو کا مزہ آتا ہے تو معاویہ کا نام لے کے تمہیں بھی مزہ آنا چاہیے، اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے شہیدوں کا نام لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ، یہ سب ہمارے سر کے سرتاج ہیں۔ ہم ان دونوں میں جو جھگڑا ہوا اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہمارے وہ بھی مقتدا، ہمارے یہ بھی مقتدا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے معاملہ ہو گیا، ان کا تھا کہ میں جا رہا ہوں کہاں؟ اللہ کا پیغام لینے، اور یہاں گائے کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت ہارون دیکھ بھال کے لیے کھڑے، حضرت موسیٰ آ گئے تو کیا کہا؟ غصہ آ گئے حضرت موسیٰ، کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرا سر نہ پکڑو۔ آپ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں یا حضرت ہارون کے ساتھ؟ اپنے منہ پہ 4 تماچے مارو اور اس کے بعد میں کہو کہ وہ نبی ہیں لہذا ان کے معاملے میں ہم نہیں بولیں گے۔ تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا ہے وہ صحابی ہیں ان کے معاملے میں ہم نہیں بولیں گے؟ یہ بات کیوں نہیں زبان سے نکل رہی؟ پوری امت نے، تمام جماہیر نے، سارے جمہور نے، جتنے بھی گزرے ہیں، کسی نے مصالب معاویہ کو موضوع نہیں بنایا ہے۔ جو تاریخی روایات ہیں وہ صحیح احادیث کی بنیاد پر کنڈم ہے، ردی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ دینے والے کبھی بھی آ سکتے، دھوکہ دینے والے کبھی بھی دھوکہ دے سکتے۔ حضرت حسین شہید ہوئے، کیا حضرت معاویہ نے مارا؟ کہ یزید کے دور خلافت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ابو لولو نے حضرت عمری کو قتل کر دیا تھا۔ آپ بتائیے اس سے حضرت فاروق اعظم کی خلافت کو کیا تعلق؟ حضرت معاویہ کا تو وہ دور خلافت کہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دستبرداری کے بعد ان کے حوالے کیا، اپنا بڑا سمجھ کر، اپنے سے محترم جان کر حضرت معاویہ کو حوالے کیا۔ پھر حضرت معاویہ اور حضرت حسن، حضرت حسین بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن سے زیادہ مقام ہے ان کا، لیکن حضرت معاویہ کی ہڈیوں پر حسین کی محبت کا محل ہم نہیں تعمیر کریں گے۔ یاد رکھیے ہمارے نزدیک حضرت معاویہ بھی قابل احترام، حضرت حسن بھی قابل احترام، حضرت حسین بھی قابل احترام۔ میرے بھائی یہ معتدل عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ایمان مانے گا اور ایمان والے مانیں گے۔ لہذا ہم کسی کی تردید میں یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعتقاد کو درست کرو اور دیکھو میل محبت کے ساتھ رہو اور اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اللہ سے جب تعلق قائم ہوگا تمہارا تو اے اللہ کے بندو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مکے میں 13 سال تک بوٹی بوٹی روندی جا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، لیکن وہ مصیبت ختم ہو گئی۔ آج وہ مصیبت ختم ہو سکتی، اس کے پاس کہو جاؤ
کہ جس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں معلوم ہے اگرچہ باطلیں ناشاد ہیں ہم، اسیر پنجے صیاد ہیں ہم، مگر سن کر کسی کا مسکرانا خوشی کا یاد آتا ہے زمانہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون تھے؟ جب ان کو کوئی بات آتی تھی، تم کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے ساتھی کو کڑھاؤں میں ڈال کے جلا دیا گیا اور کہا تمہارا نمبر ہے، تمہارا نمبر ہے، کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی ہوگی وہ نماز یہ بتا، کیسی نماز ہوگی؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، استاد و قطار رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ کہا ڈر گئے؟ وہ کہہ رہا، دشمن کہہ رہا ڈر گئے؟ کہا نہیں، میں سوچ رہا ہوں اے اللہ اس نعمت کے لیے ایک ہی جسم ہے ہمارے پاس، اگر 1000 جسم ہوتے تو اس پوری نعمت کو حاصل کرنے کے لیے 1000 مرتبہ تڑپتا اور تڑپ تڑپ کر کے آپ کو یاد کرتا اور آپ کے لیے جان دیتا۔ وہ گھبرا گیا اور کہا ان کو چھوڑ دو، اس قوم سے کوئی فتح نہیں حاصل کر سکتا ہے جس کے جذبات یہاں تک پہنچے ہوں۔ میرے بھائی، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور جس طریقے سے بچہ شیر کے جھاڑ میں پھنسا ہوا ہو اور وہ رو رو کر اپنے ابا کو پکارے، اپنی اماں کو پکارے، اسی طریقے سے میرے بھائی ہم تم سب لوگ مل کے اپنے اللہ کو پکارے۔ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ نصرت۔ اگر کوئی خرابی ہے ہمارے اندر تو اس کو دور کرو کہ اے اللہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لائق ہو جائیں، ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے اوپر آپ کی مدد ہو۔ میرے بھائی اللہ والے بنو، اور کیا ہے، ہم پولیس سے شکایت کر دیں گے، ہم ڈپٹی کمشنر سے شکایت کر دیں گے، ہم فلاں منسٹر سے کہہ دیں گے۔ تم کہو دیکھو ہم سے نہ بولنا، ورنہ ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں، ہمارا اللہ سب کچھ کرے گا۔ میرے بھائی یہ جذبات اپنے اندر پیدا کرو، پورے دیانت دار مسلمان بنو۔ برادران وطن جو ہندو ہیں ان کا تم خیال کرو، وہ تمہارا خیال کریں، ان کے ساتھ میل محبت کا معاملہ برتو تاکہ ملک بچے۔ ملک ہندوؤں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، جو ملک میں رہے اس کا ہے۔ ہم اپنے طریقے کو نہ بدلیں، اور ماشاءاللہ رہنمائی کے لیے، قیادت کے لیے حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالقیوم صاحب اور سارے ہمارے اکابر علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے، میں تو جانتا نہیں سب لوگوں کو، لہذا سب موجود ہیں۔ آپ سب کی سرپرستی میں اپنے کام کو آگے بڑھائیے۔ جمعیت علماء ہے اور جماعتیں ہیں، کسی جماعت کی کوئی مذمت برائی نہیں، لیکن چونکہ میں جمعیت علماء کا ایک خادم ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پورے پروگرام کو حسن خوبی کے ساتھ چلائیے، اللہ ہماری اور آپ کی نصرت فرمائے گا۔ میرے بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اور زیادہ دیر تک بیان کرتا، لیکن میں اپنے شہداء اسلام کے جلسوں میں بھی اتنی دیر تقریر نہیں کرتا ہوں جتنی دیر میں نے یہاں کی۔ جو لوگ سنتے ہیں روزانہ، ان لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں تو وہاں بھی ذرا دیر بیان کرتا ہوں، لیکن میں نے سوچا یہ کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں جو مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرا دیجیے، دعا کر لو بھائی مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس اجتماع کو اور تمام اجتماعات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ مذہبی جنون جو ہمارے اوپر سوار ہے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے وطن میں رہنے والے سب میں آپس میں میل محبت قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم کسی کے دشمن نہ بنے اور کوئی ہمارا دشمن نہ بنے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے بندے پریشان ہیں، جہاں جہاں تیرے بندے گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کو جاننے والا، تو سب باتوں پر خبردار ہے۔
اے اللہ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، ہم کو ہر طرح سے کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔